ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے بعد السلام۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص پر ماضی کے کئی سالوں کے روزے قضا ہوں مگر وہ کسی شرعی عذر کی بنا پر ان کی ادائیگی سے قاصر ہو، جیسے کہ مستقل بیماری یا جس میں بہتری کی کوئی امید نہ ہو جس بیماری میں، تو کیا ایسی صورت میں صرف فدیہ دینا ہی کافی ہوگا یا اس پر کسی اور کفارے یا مخصوص وظیفے کا بھی اہتمام کرنا واجب ہوگا؟ اور انہوں نے پوچھا ہے اور اگر کسی شخص نے اپنی حیات میں قضا روزے نہیں رکھے جبکہ اس پر قضا واجب تھی، تو کیا اس کی طرف سے صرف فدیہ دیا جا سکتا ہے یا اس کے ورثاء پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے قضا روزے ادا کریں؟ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیے گا جی آگا۔ دیکھیں جی، اگر اس نے کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، شوگر کا مریض ہے یا اور گردوں کا مریض ہے، اور اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ڈاکٹر نے بھی کہا ہوا ہے کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور آئندہ بھی اس کے ٹھیک ہونے کے جو ہے نا امکانات یا امید نہیں ہے، یہ صرف مد دے گا، جو کہ ایک دن کا 750 گرام اور سال کا 22.5 کلو آٹا یا گندم مثلا جو ہے نا وہ بنتی ہے، وہ دے گا۔ یعنی اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، یہ تو بندے کی زندگی میں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکا، اگلے رمضان تک بھی ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ جیسا بوڑھا اور بوڑھی ہے، وہ جوانی تو واپس نہیں آ سکتی ہے، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ صرف مد دیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ کفارہ ہے اور نہ روزوں کی قضا، ظاہر ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔ البتہ ایک آدمی اگر اپنے جان بوجھ کے اس نے روزے نہیں رکھے یا ان کو قضا بھی بجا نہیں لایا، کفارہ وغیرہ بھی نہیں دیا اور مرحوم ہو گیا ہے، اسی حالت میں 1 مہینے کے روزے نہیں رکھے، رکھ سکتے تھے نہیں رکھے اور مر گیا ہے، ایسی صورت میں آیت اللہ سیستانی، باقی مراجع کی بات نہیں کر رہا، آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے بھی اس کے لواحقین مد دے دے تو وہ کافی ہے، فرض ادا ہو جائے گا، اس کی طرف سے قضا روزے یا اور کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، مد دے دے، یعنی 1 مہینے کے روزوں کے 22.5 مرحوم کی طرف سے دیں گے تو بری ذمہ ہو جائے گا۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب جمعے کی نماز کے بعد ظہر کس نیت سے پڑھی جائے، ظہرین کی نماز؟ دیکھیں جی، یہ بہت سربستہ ہے، کیا کہتے ہیں سوال۔ آج سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر زوال شرعی جو ہے نا جی، زوال شرعی یعنی عین جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور زوال شرعی معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ سورج جو ہے جب وہ خط نصف نہار کو کراس کرے تو وہ زوال شرعی ہے، ظہر شرعی کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور زمین پر بیٹھ کے اس کو معلوم کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ زوال شرعی لوگ جو ہے نا بعض اوقات 1:30 بجے تک آذان دیتے رہتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، مثلا آج کل جو ہے نا وہ 12:10-11 پہ زوال شرعی ہے، ظہر شرعی کا ٹائم ہے، تو اگر تو جو ہے نا وہ زوال شرعی سے 40 منٹ کے اندر اندر دونوں خطبے جو ہے نا مکمل ہوں اور نماز جمعہ شروع کر دیں، پھر بے شک آپ جمعہ ظہر نہ پڑھیں، وہ کافی ہے، وہ جمعہ کافی ہے۔ اور اگر زوال شرعی ظہر شرعی سے 1.25 گھنٹے تک جو ہے نا وہ ٹائم لیتے ہیں آپ کے دونوں خطبے، ایسی صورت میں آپ جمعہ تو آپ پڑھیں گے، احتیاط واجب کے طور پر آپ ظہر بھی پڑھیں گے، اور اگر یہ آپ کے جو زوال شرعی سے لے کر خطبتین کا جو اختتام ہے وہ 1.25 گھنٹے سے بھی زیادہ اگر وہ لیتا ہے، ایسی صورت میں جو ہے وہ ظہر ہی پڑھیں گے، پھر جمعہ کی جو ہے وہ حیثیت نہیں رہتی۔